ریت کے ٹیلوں پر سورج نے پہلی کرن ڈالی تو راجستھان کے ایک خاموش گاؤں میں ایک ننھا سا بچہ دنیا میں آیا۔ اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اس کا نام سکندر ہوگا۔ یہ عام بچہ نہیں لگتا۔ سکندر کا بچپن خاموش مگر مشاہداتی تھا۔ وہ دوسروں کی باتیں کم سنتا مگر آنکھوں سے سب کچھ سمجھ جاتا۔ جب بچے پتنگیں اڑاتے وہ دور پہاڑیوں پر جا کر آسمان کو تکتا رہتا۔ اسے لگتا جیسے کچھ ہے جو اسے بلا رہا ہے۔ اس کا باپ ایک سپاہی تھا، وردی میں ملبوس، سر اونچا رکھتا۔ گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر متاثر ہوتے اور سکندر فخر محسوس کرتا۔ ایک شام باپ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک دن تاب بھی وردی پہنے گا، مگر یاد رکھنا وردی عزت کا بوجھ ہے، فیشن نہیں۔ ماں ہنستی مگر دل ہی دل میں ڈرتی تھی۔ فوجی بیوی ہونا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سکندر کا باپ ایک مشن پر نکلا اور واپسی تابوت میں ہوئی۔ ماں تڑپ اٹھی، پورا گاؤں افسردہ تھا اور سکندر؟ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف انتقام کی ایک خاموش قسمت لکھی جا چکی تھی۔ ماں نے سکندر کو پالا، ہر مشکل گھڑی میں صبر سکھایا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ جسمانی ٹریننگ بھی کرتا رہا۔ پہاڑوں پر دوڑنا، درختوں پر چڑھنا، پانی میں تیرنا، سب کچھ وہ خود ہی سیکھتا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے فوجی اکیڈمی میں اپلائی کیا۔ انٹرویو میں افسر نے پوچھا، فوج میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ سکندر نے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، باپ کا قرض چکانا ہے اور وطن کا فرض نبھانا ہے۔ وہ پاس ہو گیا۔ ٹریننگ کڑی تھی، دن رات محنت، نیند کم، پسینہ زیادہ، مگر شکایت کبھی نہ کی۔ سکندر اب ایک مکمل سپاہی تھا۔ وردی پہنے جب وہ ماں کے سامنے آیا، ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ پہلی پوسٹنگ شمالی کشمیر میں ہوئی۔ دشمن صرف بارڈر کے پار نہیں، اندر بھی تھے۔ یہ علاقہ دہشت گردوں کا گڑھ تھا۔ یہاں عقل، دلیری اور ایمانداری تینوں کی آزمائش ہوتی تھی۔ وہاں پہلی بار اس کی ملاقات ہوئی میجر دیو سے، جو اس کے سینئر تھے مگر دل سے بھائی جیسے۔ دیو نے سکندر کو پہلا مشن سونپا، ایک گاؤں کو دہشت گردوں سے بچانا۔ یہ مشن آسان نہ تھا۔ سکندر نے گاؤں جا کر لوگوں سے دل جوڑنا شروع کیا۔ بچوں کو کھلونے دیے، بڑوں سے بات کی اور اسکول میں بچوں کو پڑھایا۔ پھر ایک رات حملہ ہوا۔ دشمن نے اندھیرے میں گاؤں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سکندر نے بغیر ڈرے بندوق اٹھائی اور گاؤں کے باہر پوزیشن سنبھالی۔ 3 دہشت گردوں کو نیوٹرل کیا مگر چوتھا بچ نکلا۔ وہی اب آگے چل کر سکندر کا سب سے بڑا دشمن بنے گا، ابراہیم ظاہر۔ ابراہیم جو ایک وقت میں ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنٹ تھا مگر اب پاکستان کی ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کا مقصد تھا ہندوستان کو اندر سے کمزور کرنا۔ اس نے ایک تنظیم بنائی، شاہین گروپ۔ ابراہیم نہ صرف ہوشیار تھا بلکہ عوام کے جذبات سے کھیلنے کا ماہر بھی تھا۔ اس نے سوشل میڈیا، مقامی لیڈرز اور مجرموں کے ذریعے ملک کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ ادھر سکندر کو دہلی بلایا گیا۔ ایک خفیہ میٹنگ میں وزیر دفاع نے کہا، ہمیں ایک خفیہ مشن پر کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دشمن کے دل میں گھس کر کھیل پلٹ دے۔ دیو نے کہا، ایسا بندہ صرف ایک ہے، سکندر۔ آپریشن کا نام رکھا گیا، آپریشن کرنل۔ سکندر نے وردی اتاری، شناخت چھپائی اور عام آدمی بن کر کشمیر کے ایک خطرناک گاؤں میں داخل ہوا۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی زینب سے، ایک مدرسہ چلانے والی لڑکی جو پڑھائی کو ہتھیار مانتی تھی۔ زینب خوبصورت نہیں مگر پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی جیسے درد جانتی ہو۔ سکندر نے آہستہ آہستہ گاؤں میں جگہ بنائی اور زینب کے دل میں بھی۔ محبت بے آواز آتی ہے مگر دل پر گہرا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ ابراہیم کی تنظیم اب دہلی پر حملے کی تیاری میں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ 15 اگست کے دن پارلیمنٹ کو اڑا دیا جائے۔ سکندر نے سب ثبوت اکٹھے کیے مگر پیغام بھیجنے سے پہلے پکڑا گیا۔ اسے قید کیا گیا، تشدد ہوا مگر زبان پر قفل۔ ابراہیم نے خود پوچھا، کون ہو تم؟ سکندر نے کہا، میں وہ ہوں جسے تم مار سکتے ہو، ہرا نہیں سکتے۔ اسی دوران دیو اور انٹیلیجنس ٹیم نے لوکیشن ٹریس کی اور حملہ کیا۔ سکندر کو نکالا گیا مگر وہ زخمی تھا۔ زینب نے اسے خون دے کر بچایا۔ اب سکندر کو مکمل اختیار دیا گیا،
इस मिशन को खत्म करो। दुश्मन का नाम और निशान मिटा दो। ये आखिरी मरहला था। दिल्ली में हमले की तारीख करीब थी और मुख का सांस रुका हुआ था। सिकंदर ने एक बार फिर भेस बदला और इब्राहिम के सबसे करीबी आदमी के रूप में तंजीम में दाखिल हो गया। वहां से इसने बम प्लान, लोकेशंस और हमले के वक्त का पत्ता लगाया। आखिरी दिन दिल्ली के रेड जोन में जब सब कुछ तैयार था, सिकंदर ने अंदर से दरवाजे खोल दिए और बाहर से देव की टीम ने हमला किया। गोलियां चलीं, धमाके हुए और दुश्मनों को एक एक करके मारा गया। इब्राहिम आखिर में बचा। इसने ज़ैनब को अगवा कर लिया और एक पिल पर ले गया बम के साथ। सिकंदर पहुंचा, दोनों आमने सामने। इब्राहिम बोला, वर्दी पहनो, आना पहनो, तुम हार चुके हो। मैं ज़ैनब को मार दूंगा और तुम देखते रहोगे। सिकंदर ने कहा, तुम जानते हो मोहब्बत क्या है। ये वो जज्बा है जो आदमी को खुदा के करीब कर देता है और मौत से दूर कर देता है। ज़ैनब ने सिकंदर की तरफ देखा, मार दो इसे, मैं वतन के लिए कुर्बान हो जाऊंगी। सिकंदर ने फायर किया। गोली सीधी इब्राहिम के दिल में लगी। बम को डिफ्यूज किया और ज़ैनब को बचा लिया। पूरी कौम ने इस दिन सिकंदर को सल्वट किया। इसका नाम मीडिया पर छा गया, मगर वो खुद फिर से चुप हो गया। इख्तिताम पर वो एक नई भर्ती क्लास को ट्रेनिंग दे रहा होता है। नौजवान इसे पूछते हैं, सर आपको किस चीज ने हिम्मत दी? सिकंदर हंसता है और कहता है, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी मोहब्बत और मेरा वतन। बस यही काफी था सिकंदर बनने के लिए। कुछ महीने गुजर चुके थे। सब कुछ बदल चुका था, मगर सिकंदर वैसा ही था, खामोश, गहरा और वतन पर जान निछावर करने वाला। ज़ैनब की तबीयत संभल चुकी थी। वो अब दिल्ली में एक फलाही स्कूल चला रही थी, जहां शुहदा के बच्चों को तालीम दी जाती थी। सिकंदर रोज शाम को वहां आता, कुछ देर बच्चों के साथ बैठता, फिर चुपचाप वापस चला जाता। एक दिन ज़ैनब ने कहा, अब तो जंग खत्म हो गई, अब तो सुकून में आ जाओ ना। सिकंदर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कोई जवाब था। फिर धीरे से बोला, जब तक मेरी सरहद महफूज ना हो, मेरा दिल सुकून में नहीं आता। देव अब जनरल बन चुका था। इसने सिकंदर को मशवरा दिया कि वो भी आला ओहदा ले ले, लेकिन सिकंदर ने कहा, मुझे गिले में मेडल नहीं चाहिए, सीने पर गोली चाहिए जो फखर से लगे। एक दिन इसे मशरकी रियासत के नक्सली इलाके में भेजा गया। वहां नया खतरा था और हुकूमत को सिर्फ एक ही नाम याद था, सिकंदर। ज़ैनब ने जाते वक्त कहा, खुदा के लिए लूट आना, वरना मैं भी मर जाऊंगी। सिकंदर ने सिर्फ इतना कहा, मैं लूटूंगा। अगर जिंदा ना रहा तो परचम में लिपटा हुआ जरूर आऊंगा। और फिर वो चला गया। और यूं, एक सिपाही, एक आशिक, एक बेटा और एक सच्चा हिंदुस्तानी। सिकंदर एक नाम से कहानी बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।